السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بلا تاخیر آج سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی نیات کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کریم سے تلاوت اور تشریح و تفسیر کے لیے آپ کی خدمت میں بہت عالی شان آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو یقیناً دونوں جہانوں کے لیے خزانہ ہوگا، اور مستقل اس کے استعمال سے جو لوگ قرآنی آیات سے واقف نہیں ہوتے ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ صرف دعا ہے یا قرآنی آیت ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم ایمان افروز معلومات بھی حاصل کریں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کریں گے۔ اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ پہلے ہم حسب معمول اس کی تلاوت کرتے ہیں، چونکہ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ان چیزوں کا باری باری انتخاب کروں جو اکثر آپ کے معمولات میں یا شامل ہیں یا شامل ہونے چاہیے، اور ان میں جو غلطیاں ہیں ہم پہلے ان کو درست کر لیں اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف جائیں جن کا علم ہونا ضروری ہے یا جن کے بارے میں عقائد درست ہونے ضروری ہیں۔ تو جو روزمرہ پڑھنے والی چیزیں ہیں ابھی تک ہم ان پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اور یہ توجہ ابھی تک تو میری طرف سے ہے۔ اب آپ کی طرف سے توجہ کیا ہے کہ ہر مرتبہ جب آپ کی طرف سے جواب آئے تو وہ پہلے سے اچھا اور بہترین ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ اللہ نہیں۔ میں نے ہر بار آپ کو بتایا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے حمزہ کو پر نہیں کرنا۔ ال پڑھیں، ال بولیے، ال ال لا ال لا اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اگر ہم ملائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ہوا، هو الحی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اپنی آسانی کے لیے یہاں رک جائیں تو پھر یہ جو ہوا کی واو ہے یہ ساکن ہو جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے اللہ،
ہو کر کے نہیں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن ہو جانے کی وجہ سے ہا کی آواز لمبی ہو جائے گی. اللہ اللہ الحی القیوم، قیوم نہیں. قاف کو قلقلے کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا کریں اور یا کو شدت سے پڑھیں. قیوم قیوم الحی القیوم لا تأخذہ. یہاں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کلمے میں. ایک تو یہ کہ تاخذو نہیں پڑھنا. تاخذو جھٹکا تو لگا ہے مگر حمزہ کی آواز جاری ہے. حمزہ ساکن جب آ جائے تو اس پہ آواز فوراً سخت جھٹکے سے مخرج کے اندر بند ہو جاتی ہے. آواز پھر کیسی ہوتی ہے؟ تا تا. لا تأخذو، خواہ کو پر پڑھنا ہے اور حلق میں رگڑ کی آواز پیدا ہونی چاہیے. اور ہو یہ موٹی ہاں ہے یعنی بھاری آواز کے ساتھ، اور ہو کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے تاخذہ یوں نہیں پڑھیں گے، تاخذہ اس کو لمبا کریں گے. اب تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھیے اور میرے بات پڑھیے. لا تأخذہ، جی ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب ملا لیجئے. سنۃ ولا نوم. سینہ سینۃ ولا نوم. لہو، یہاں بھی ہا کو لمبا کریں گے اور انتہائی حلق سے موٹی ہا ادا ہوگی. لہو ما فی السماوات. جی یہاں اکثر جو سننے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے فی السماوات. یہ کامن غلطی ہے. تو آپ غور سے دیکھیے لکھا ہوا کہ واو اور میم کے اوپر ایک ہی جیسی حرکت ہے، یعنی کھڑی زبر، دونوں پہ کھڑی زبر ہے. اگر واو کو ہم کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے تو میم کو بھی تو لمبا کریں گے، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. لہٰذا تھوڑا سا آپ سوچیں گے، غور کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود کرنے لگ جائیں گے. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سننے کے بعد آپ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ خود غور کیا کریں، اپنے اندر آواز اٹھایا کریں کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. جب 2-3 مرتبہ ایسی کوشش کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا. تو ہم نے غلطی کیا نہیں کرنی؟ سماواتی نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھنا ہے سماواتی سماواتی واتی نہیں. ہونٹ گول رہیں گے اور واو ادا ہوگی. سماواتی. وا ایسے ہونٹ گھما کے کھول نہیں دینے کہ آواز باریک ہو جائے. با ما کی طرح آواز نہیں نکلنی چاہیے. السماواتی لہو ما فی السماوات. ما فی السماوات وما فی الارض. وما فی الارض. را اور ضاد یہ دونوں پورے ہیں. وما فی الارض. اور اگر یہاں رکنا چاہیں گے تو پھر پڑھیں گے وما فی الارض. را اور ضاد دونوں ساکن ہو جائیں گے. وما فی الارض. من ذا الذی. یہ ذا الذی میں 2 زال ہیں اور دونوں زال ہیں، اور ان کو دونوں کو بغیر سیٹی کی آواز سے نرمی سے پڑھا جائے گا. اور من میں جو نون ساکن ہے یہاں پر ہم اخفا کریں گے غنّے کے ساتھ. اور جب اخفا غنّے کے ساتھ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اس میں مخرج میں آواز کو چھپا کر ادا کیا جاتا ہے، مکمل نون ادا نہیں ہوتا.
اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اردو میں آپ اونٹ بولتے ہیں تو بیچ میں نون ہوتا ہے، وہاں فرق صرف یہ ہے کہ آپ اسے اپنے لہجے میں جلدی بولتے ہیں، اور یہاں پر غنہ کرتے ہوئے اخفا میں ہم نے اس آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، جیسے اونٹ کہنا ہو، لیکن آواز اتنی ہی ہوگی اونٹ۔ تو یہاں کیا ہے من، من ایسی آواز نکالنی، من ذا الذی یشفع یشفع عندہ۔ یہاں میں نے تو بھی الگ الگ کلمہ پڑھایا نا، جب آپ ان دو کو اکٹھا پڑھیں گے بغیر رکے ہوئے تو یہاں آپ کو دقت پیش آئے گی۔ کس چیز کی دقت؟ کہ آپ نے عین کو یکے بعد دیگرے 2 بار ادا کرنا ہے، یعنی آپ نے 2 بار اپنے مخرج میں جانا ہے، ایک دفعہ ادا کر کے آواز مکمل کرنی ہے، دوبارہ پھر مخرج میں جانا ہے، ایک عین ادا کر کے گزارا نہیں ہوگا۔ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یشفع عندہ، یشفع پھر عندہ، تو یہاں ایک اہتمام کرنا پڑے گا، یشفع عندہ، یہاں اس نون پر بھی اخفا ہے غنے کے ساتھ، عندہ۔ اب ملا لیتے ہیں، یشفع یشفع یوں ہوگی آواز، یشفع عندہ جی، الا باذنہ، اب آپ نے روانی میں بعد میں باذن نہیں پڑھنا، باذن کہ حمزہ کی تحقیق نہ ہو، باذنہ باذنہ، الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہاں ایک حرف سمجھ لیجئے، ایدیہم اور آگے وما، میم ساکن کے بعد واو، وما خلفہم آگے واو، دونوں جگہ پہ میم ساکن کے بعد واو ہیں، تو یہاں ہمیں خصوصی طور پہ اظہار کرنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روانی میں جب پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہاں اخفائی ہوتا ہے، یہاں اظہار نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں خیال سے خاص طور پہ توجہ کے ساتھ یہاں اظہار کرنا پڑتا ہے، اور یہ قواعد تجوید کے مطابق ضروری ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں ایدیہم وما، یہی آواز ہوتی ہے نا، وما خلفہم ولا، ہم ولا، تو یہاں میم ادا نہیں ہو رہا، ہم نے دونوں جگہ پہ میم کو ادا کرنا ہے، لہٰذا اظہار ہوگا میم کے قاعدے میں، جیسے نون میں بھی ہوگا، ابھی ہم نے اس کی بات نہیں کی، انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس آگے بہت دن ہے، ہم ان قاعدوں پہ بات کریں گے۔ تو یہاں سیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ایدیہم، یہ ہم نے آواز مخرج میں بند کی، ہمارے ہونٹ مکمل بند ہونے چاہیے، ہونٹ بند کیے بغیر آپ یہاں اظہار نہیں کر سکتے، میم بھی واو بھی، یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں۔ واو کے بارے میں کئی بار عرض کر چکی کہ ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، گول کیے جاتے ہیں، جیسے غنچہ ہوتا ہے، غنچے کی طرح ہونٹ گول کر دیے جاتے ہیں، مگر ان کو آپس میں ملنے نہیں دیا جاتا، اس سے واو ادا ہوتی ہے، اور چیک کریں وا وا وا، آپس میں نہیں ہونٹ ملتے، مشکل پیش آتی ہو تو میں نے پہلے دن طریقہ بتایا تھا کہ آئینہ سامنے رکھ کے 2-4 شکلیں بنا کے دیکھ لیا کریں، آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہاں میم پہ اظہار کرنا ہے، ایدیہم وما خلفہم، جی، ایدیہم وما خلفہم، اسے بھولنا نہیں ہے کہ آپ جب روانی سے پڑھنے لگیں تو پھر ویسے ہی ادا ہو جائے، وما خلفہم ولا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، وما خلفہم ولا یحیطون ولا یحیطون
بشیء، یہاں بھی میم شد والا ہے تو اس کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، بشیء. جی آگے ہے من. اس پہ میں رک اس لیے گئی ہوں کہ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک قاعدہ ہے جس میں آپ کئی چیزیں سمجھ چکی ہیں، تو میں آپ کو یہاں اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. نون ساکن ہے من کا، آپ دیکھ رہے ہیں جی. تو اس نون کے بعد جو حرف ہے اس کا نام بتائیے. عین. عین یعنی آپ دوبارہ سے سنیے، غین خا، عین ہا اور حمزہ ہا، یہ دو جوڑے کر کے ہم پڑھ رہے ہیں پہلے دن سے. اور آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ حلق کے 3 حصے ہیں، شروع، درمیان اور آخر. اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں ابتدا، وسط اور انتہا. تو یہ جو 3 حصے ہیں حلق کے، ان تینوں میں سے 2 حرف یعنی 3 جوڑے حرفوں کے نکلتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں 6. ان 6 حروف کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی، ٹھیک ہے. تو جب نون ساکن، یہ لفظ یاد کر لیجئے، میں نے کیا بولا؟ اور نون تنوین. بولیے نون ساکن اور نون تنوین، دوہرا لیجئے بول کے. نون ساکن اور نون تنوین. جی ان کے بعد یہ جو 6 حروف حلقی ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو نون پر ہم اظہار کریں گے، یہاں غنہ بالکل نہیں ہوگا. جیسے ہم نے پہلے کیا من یا میوں، یہ بالکل نہیں ہوگا. اب آواز ہوگی من علمہ. من علمہ. یہ نون پہ ہم نے اظہار کیا جس طرح پیچھے میم پہ کیا تھا. قاعدہ میں نے کیا بتایا؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آگے بولیے. حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو نون ساکن پہ اس کا اثر پڑے گا. اور وہاں کیا اثر پڑے گا کہ اب غنہ بھی نہیں ہوگا، اخفا بھی نہیں ہوگا، اب اظہار ہوگا. من علمہ. من علمہ. من علمہ. من علمہ. الا. الا. بما شاء. بما شاء. بما شاء نہیں بولیں گے، بما شاء. بما شاء. یہاں آیت الکرسی میں اکثر ادھر وقف ہوتا ہے. جب ہم وقف کریں گے آگے علامت وقف کی آئے گی تو پھر ہماری آواز ہوگی بما شاء. بما شاء. کیا کیا؟ حمزہ کو ساکن کر دیا. اور اگر ملائیں گے تو پھر ویسے جیسے پہلے پڑھا بما شاء. وسع. 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 کرسی. 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 السماوات. السماوات. میں نے ٹھہر کے کیوں پڑھایا، کس طرف اشارہ کیا؟ تاکہ آپ میم پہ غلطی نہ کریں، میم کو چھوٹا نہ کریں، برابر دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں. السماوات. السماوات. والارض. والارض. والارض نہیں، حمزہ کو یہاں بھی باریک رکھنا ہے، را اور ضاد کو پر کرنا ہے. ارو. ارو. حمزہ باریک ہے. ارو. ضی. والارض. 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 ولا يؤوده. ولا يؤوده. ولا يؤوده. ولا يؤوده. حفظهما. حفظهما. حفظی نہیں، حفظو نہیں ہے، یہ ہا پڑھنا ہے، ہا. حفظهما. 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 وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. یہاں آواز وهو العلی یہ نہیں ٹکرائیں گی. وهو العلی العظیم. وهو العلي العظيم.
وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو اللہ نہیں اللہ لا الہ الا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة تاؤں نہیں پڑھنا سینہ تاؤں نہیں پڑھیں گے تا کے اوپر دو پیش ہیں سینہ توں سینة ولا نوم سنة ولا نوم سینة ولا نوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 من ذا الذي يشفع عنده 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 إلا بإذنه إلا بإذنه نی کہہ کے نہیں چھوڑ دینا آگے جو ہا ہے ہا ساکن کی آواز آنی چاہیے إلا بإذنه إلا بإذنه يشفع عنده إلا بإذنه يشفع عنده إلا جی جی بولیے يشفع عنده إلا بإذنه يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم بئی ایسے نہیں کہنا بئی یہ اردو کا لہجہ ہے آپ نے با کی زبر کو پڑھنا ہے با زبر یا ساکن بائی بائی بئی نہیں ما بین ایدیہم ما بين أيديهم ما بین ایدیہم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وما خلفهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم پھر آپ کی آواز میں با کی آواز نیچے کو آ رہی ہے جیسے زیر پڑھنے کی کوشش ہو تو یہ غلط ہے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے ما بین ایدیہم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه نون پہ کیا کیا آپ نے اظہار بشیء من علمه بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع نہیں پڑھنا وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم
اب آپ توجہ سے سنیں گے. آخری بار میں مکمل اس لیے پڑھتی ہوں کہ جب آپ اس کو اپنی کوشش کے ساتھ یاد کریں تو پھر بار بار سماعت کریں. سماعت کرنے سے وہ لہجہ آپ کے اندر گویا فیڈ ہو جائے گا، اور پھر جب آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پڑھنے میں کیا فرق ہے اور جو میں نے سنا تھا وہ کیسا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ. اللہ، اللہ ہے. اللہ، اللہ ہے. لا الہ، نہیں کوئی معبود. اب میں نے دونوں لفظ اکٹھے بول دیے کیونکہ لا کے معنی کا آپ کو پتہ چل چکا ہے. الہ کا مطلب بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے. تو لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اس کے سوا، ہو وہ، الحی آپ زندہ، القیوم اوروں کو قائم رکھنے والا. یہ عام طور پہ یہ معنی جو عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس گہرائی سے لفظوں کے ساتھ نہیں لکھا ہوتا، اس لیے توجہ کر لیجیے. الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ زندہ ہے. اور القیوم صرف آپ زندہ نہیں بلکہ اوروں کو قائم رکھے ہوئے ہے. قائم. لا نہ، تأخذہ آئے اسے، آئے اسے یعنی نہ پچھلے دور میں اور نہ کبھی آئندہ. سینتن اونگھ. یہ اونگھ کیا ہوتی ہے؟ نیند کا سٹارٹ، اس کا استقبال. جس وقت آپ کے اوپر غلبہ ہوتا جاتا ہے نا نیند کا، اور اس کیفیت میں آپ ہوتے ہیں، جیسے بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں، جمایوں سے آگے چلے نا جی، جیسے بیٹھے بیٹھے آپ کو بعض اوقات جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو ایسی حالت جو ہوتی ہے اس کو اونگھ کہا جاتا ہے. ولا اور نہ، نوم نیند. اللہ دونوں چیزوں سے پاک ہے. لاہو اسی کا ہے. ما فی، ما کا مطلب جو کچھ، فی کا مطلب میں. السماوات آسمانوں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما اور جو کچھ، فی میں، الارض زمین یعنی اور جو کچھ زمین میں ہے. من، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، یاد کریں کیا تھا؟ من. اس کے علاوہ، من کے علاوہ بھی ایک ترجمہ لکھایا تھا. من، من کون. من کون اور من جو، دونوں معنی اس کے آتے ہیں. تو یہاں پہ من کا معنی ہے کون. ذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے یہاں، الا سوائے، باذنہ اس کے حکم کے. یعلم وہ جانتا ہے. یہ علم سے لفظ ہے نا، اور یہ تو اکثر استعمال ہوتا ہے، آسان لفظ ہے. یشفع شفاعت سے ہے. یہ لفظ بھی ہم پہلے کئی بار استعمال کر چکے اور عام ہماری لینگویج میں، گفتگو میں استعمال ہوتا ہے. یعلم علم سے ہے یعنی جاننا. علم اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا پچھلے زمانے ماضی میں،
اور یعلم یہ حال اور مستقبل کے دو معنی دیتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے، یہ جانے گا۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے یعلم، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، ما بینا، جو کچھ آگے ہیں، ایدیہم ان کے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون یہ لفظ احاطہ سے ہے، کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو انڈر کر لینا، حاصل کر لینا۔ تو یحیطون یا مناسب لفظ جو ہوتا ہے کہ وہ نہیں اور نہیں احاطہ کر سکتے، یا آسان لفظ ہوگا اور نہیں وہ پاتے، اور نہیں وہ یحیطون پاتے، بشیء کچھ، من میں سے، علمہ اس کے علم، اور نہیں وہ پاتے کچھ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما اتنا ہی، شاء جتنا وہ چاہے۔ کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، ولی ہو، اور عام لوگ ہوں، اپنے ہوں، مخالفت کرنے والے، ہر ایک کو اللہ پاک جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ کائنات کا کوئی شخص، کوئی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے اللہ کے تمام علوم کا احاطہ کر لیا، ان کو پا لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا، نہیں، جتنا اللہ جس کو چاہے گا اتنا عطا کرے گا۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کو محدود کیا جائے، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں جو کامل علم اس کا سیکھ سکے یا اس کے پاس موجود ہو۔ واسع سمائے ہوئے ہیں، واسع سمائے ہوئے ہیں، کرسیہ اس کی کرسی میں، السماوات والارض آسمان اور زمین، ولا یؤودہ اور نہیں ہے اس کو بھاری۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اور وہ نہیں تھکتا، اور نہیں ہے اس کو بھاری، حفظہما حفظ حفاظت سے ہے، حفاظت یعنی نگہبانی، ہما ان کی یعنی زمین و آسمان کی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، وہوا اور وہی، العلی بلند ہے، العظیم بڑائی والا۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ میں نے شروع سے ایک ہی بار آپ کو پڑھایا ہے، یعنی تمام آیات کا، اس لیے میں آپ کو لکھ کے پیش کر دیتی ہوں لفظی ترجمہ، کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کا جملہ بھی بنا لیں تاکہ زیادہ آسان ہو۔ اور کچھ ٹائم ابھی مزید ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 50% سے زیادہ آپ خود ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی بنتا ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ بس جو فرق رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ جب وہ صیغے تبدیل ہو جاتے ہیں، زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے، فعل کی شکل بدل جاتی ہے، تو وہاں آپ کو ضرورت رہتی ہے کہ آپ کسی استاد سے سمجھیں۔ جی، اب اس کی تلاوت بھی ہو گئی آیت الکرسی کی، اور ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیل اور فضائل کی طرف۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی تھی اور بسم اللہ شریف پڑھی تھی، اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ شریف، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی، یہ ایسی آیات اور ایسا کلام ہے کہ جب یہ نازل ہوا تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈال کے رویا، پہاڑوں میں نکل گیا، چیخ چیخ کے رویا کہ کاش کہ امت مصطفیٰ کو یہ چیزیں نہ ملتی، اب اگر یہ چیزیں مل گئی ہیں تو اب تو میرا شر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اب میں ان کو ورغلا نہیں سکوں گا، اور اب جنت میں جانے سے کوئی چیز ان کو مانے نہیں رہے گی۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کا نزول جو کیا وہ بھی دیگر آیات قرآنیہ سے
زیادہ شان و شوکت سے، زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ تو آج ہم ان میں سے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف کو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم سورہ آیت الکرسی کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کی شان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اور یہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کریم کے گلستان کرم سے رنگ برنگے پھول اپنے دامنوں میں بھر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ تمام پھول سنبھالنا نصیب کرے۔ ہمشیران گرامی، ایک آیت کا دوسری آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کثرت اجر و ثواب کی بنا پہ، ورنہ جو باقی آیات ہیں وہ بھی رب کا کلام ہے اور یہ بھی رب کا کلام ہے۔ معاذ اللہ ہمیں اس کی شان اور فضیلت کے اعتبار سے، اس کی ویلیو کے اعتبار سے کسی کو بہت اعلیٰ اور عالی شان نہیں کہتے، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے بندوں کو رغبت دلانے کے لیے، قرآن کے قریب کرنے کے لیے اور ان کے فوائد کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ یہ مادی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان تمام پہ حاوی ہو جاتی ہیں فوائد کے لحاظ سے۔ تو اس طرح جو اجر و ثواب کا رب کریم نے وعدہ کیا ہے، اس لحاظ سے ہم کسی آیت کو کسی سے افضل و اعلیٰ کہتے ہیں۔ کلام ہونے کے اعتبار سے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور کلام ہونے کے اعتبار سے سب کی شان ایک ہوگی کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اعتبار سے اگر کوئی کمی یا زیادتی مانے گا یا بیان کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ باریک فرق ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیجیے۔ مذکورہ آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی توحید کا بیان ہے۔ تعریف کو توجہ سے اپنے اندر محفوظ کیجیے۔ اس لیے کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ کی ذاتی اور صفاتی توحید کا بیان ہے، اور بیان روشن بیان ہے۔ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے، یہ آغاز ہی لفظ اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذاتی توحید، لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اس کی صفاتی توحید ہے، یہاں اس کی صفات بیان ہو رہی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اعظم آیہ آیت الکرسی۔ ہم اپنے لہجے کے مطابق جو کرسی کرسی کہتے ہیں نا، اصل میں کرسی یہ لفظ ہے، آیت الکرسی۔ چونکہ کثرت استعمال ہوتی ہے جب، تو پھر لہجے میں جہاں آسانی ہوتی ہے اسی چیز کی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان اعظم آیہ آیت الکرسی، کہ عظیم ترین آیت قرآن مجید میں جو ہے اور عظیم الشان جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ کرسی کیا ہے؟ کبھی آپ کے خیال میں آیا، سوچ میں آیا کہ یہ کرسی والی آیت کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آیا نا؟ ہاں، تو چلیے آج آپ کو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی، اور ایک نیا پھول آقا کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوگا جو علم کا پھول ہوگا۔ کرسی سے مراد معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بیٹھنے والی کرسی ہے، کیونکہ اللہ جگہ سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اسے کرسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے اس کو یوں کرسی سمجھا تو پھر تو ہمارا ایمان برباد ہو گیا، عقیدہ برباد ہو گیا۔ اگر ایک کرسی کا ہم نے ذکر کیا تو کرسی کے لیے پہلے تو جگہ چاہیے، اور اللہ جگہ سے پاک ہے۔ پھر کرسی کے اوپر بیٹھنے والا چاہیے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اور اگر کرسی کو اس معنی میں کوئی سمجھ رہا ہو معاذ اللہ، تو پھر اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا بنا؟
تو کرسی سے مراد ہے اللہ کا علم، کرسی سے مراد ہے اللہ کا علم۔ اور اس کے لیے لفظ کرسی کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہماری کرسی لکڑی والی نہیں ہے، یہ کرسی عربی کا لفظ ہے، یہ بنا ہے کراستن سے، جس کو عام بولنے میں کراسہ کہا جاتا ہے، کراستن گول تا کے ساتھ۔ کراسہ کہتے ہیں کسی رجسٹر کو، جس طرح آپ اپنی کاپیز پہ رجسٹرز پہ لکھ رہے ہیں، اس کو کراسہ کہتے ہیں۔ کاپی کو، پمفلٹ کو، کسی رسالے کو عربی میں کراسہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ رسالہ، وہ رجسٹر یا وہ کاپی جس میں علم کا کچھ حصہ منضبط کیا گیا ہو، یعنی اس میں جمع کیا گیا ہو، آپ نے نوٹس تیار کیے ہوں، کاپی بنائی ہو، ایک رجسٹر تیار کیا ہو جس کے اندر علم کی باتیں جمع کی گئی ہوں، اس کو کراسہ کہتے ہیں۔ اور عربی میں علماء کرام کو کراسی بھی کہتے ہیں، جس طرح علماء کہتے ہیں، علم عالم کی جمع علماء ہے، تو اس طرح علماء کے لیے لفظ کراسی بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صاحب علم۔ کراسہ کا ایک معنی یعنی کتاب، کاپی، رجسٹر، کوئی رسالہ جس کے اندر علم ہو، اور اس کا ایک معنی علم بھی آتا ہے، یعنی اس کو علم کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو کراسی جو ہے اس کا مطلب ہوگا صاحب علم لوگ۔ اس معنی میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس آیت کریمہ کو کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا علم بیان کیا گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات سامنے آئی۔ اب ہمیں خود علم ہوگا کہ واقعی یہ آیت کریمہ کتنی شان والی ہے، جس آیت کو اللہ کے علم کے لیے خاص کیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ کی ذاتی صفاتی دونوں توحیدوں کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں اور بھی کئی تفاسیر اہل تفسیر نے لکھی ہیں، کئی اقوال مختلف کتب میں کرسی کے متعلق ہیں، لیکن یہ نہایت آسان فہم، سمجھ میں آنے والی، اور امام حضرت جریر طبری نے بھی اس کو پسند کیا ہے، جو انہوں نے حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس سے لی ہے، لہٰذا ہماری سمجھ کے نزدیک تر بھی اور آسان تر بھی یہی تفسیر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب چند فضائل حصول برکت کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے اس مبارک آیت یعنی آیت الکرسی کے سماعت کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن لطیفہ تو یہ ہے کہ 30، 40، 50، 60 سال عمریں ہو گئی، تو آج تک پتہ نہیں ہم یہ کون سی کرسی لیے پھر رہے تھے، تو جس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ ہم اگر پڑھ بھی رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ جو اس طرح سے پڑھ رہے ہوں گے نمازوں کے بعد، مگر وہی چیز جو ہم پہلے دن سے اپنی توجہ کے قریب کر رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ٹریجڈی، دوسری ٹریجڈی یہ کہ جو الفاظ ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی درست نہیں کرتے، اور جو ہماری زبان سے نکلتا ہے ہم نکالتے رہتے ہیں، وہ کچھ کا کچھ بنتا رہے۔ تو کون سی آیت الکرسی موت کے ساتھ ہی جنت تک پہنچائے گی؟ ڈیفینیٹلی وہی ہوگی
جس کے الفاظ کا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ سے کیا کہا، کس چیز کے لیے پکارا، کس چیز کا اقرار کیا۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی طوطے کی مثال دی تھی کہ طوطا پالا جاتا ہے اور بہت سے طوطوں کی ایسی قسمیں ہوتی ہیں، آپ ان کو جو سکھاتے ہیں وہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طوطے کو ایمان کی صفتیں یاد کروا دی جائیں وہ پکا مومن ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے؟ اسے تو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پوری صفتیں یاد کرا دو، 6 کلمے یاد کرا دو، ترجمہ یاد کرا دو، آپ کہیں گے کہ اب یہ طوطا مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی یہ لینگویج ہی نہیں، اس کی سینس ہی نہیں کہ وہ ان کو سمجھ سکے۔ اس کو تو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کاپی کرنے کی، اس کی پک اپ ہے کہ وہ چیزوں کو سنتا ہے اور ان کو سیکھ لیتا ہے، بس۔ تو چیزیں فائدہ ہمیں دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اور اس کے حبیب کا کوئی فرمان معاذ اللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جو آیت الکرسی جنت میں پہنچائے گی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوائے موت کے کوئی چیز اس بندے کو جنت سے نہیں روک سکتی، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اب سیکھنے کے بعد ہم جو آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقیناً ہماری وہ سنی بھی جائے گی اور وہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ دوسرا فرمان آپ کا یہ ہے کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا، وہ خود، اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھروں والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوسی سے آپ کی لڑائی ہو تو آپ آیت الکرسی چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ اس کو بھی فائدہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا، وہ خود بھی، اس کا پڑوسی بھی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھروں والے بھی شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہقی کی روایت ہے جو شعب الایمان میں نقل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے عطا کردہ 2 آزمودہ اور انتہائی مؤثر وظائف عرض کر دیتی ہوں، انشاءاللہ العزیز تقویت بھی ہوگی اور شفا بھی۔ پہلا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جب پڑھیں اور پڑھتے ہوئے ولا یعودہ حفظہما پر پہنچیں۔ نوٹ کر لیجئے، ولا یعودہ حفظہما، تو آگے نہیں چلیے، ان کلمات کو 9 بار کہہ لیجئے۔ پیچھے سے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آ رہے ہیں، یہاں پہنچ کے یہ 2 کلمے ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، اس کو 9 بار کہہ لیجئے۔ اور 9 بار کہنے کے بعد کہیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب یہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کے پورے آپس میں جوڑیں اور ان دونوں پر دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد آپ ان کو اپنی دونوں آنکھوں پر 2-3 مرتبہ اچھی طرح سے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں پھیر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نگاہ کی کمزوری، آنکھوں کی کمزوری دور ہوگی، بلکہ بزرگ لوگ بھی اگر کریں گے تو ان کی نظر بہت کمزور ہونے سے بچ جائے گی، اور بچے بھی کریں گے تو بڑے ہونے تک ان کی نظر بہت تیز رہے گی۔ پڑھنے والے بچے بھی کریں گے تو ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، اور کمزور ہوتی ہوئی نظر بھی یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ لوٹ آتی ہے۔ جی، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو جب سونے کی تیاری کریں تو بیڈ روم میں جانے سے قبل گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 1 بار یا 3 بار، آپ کی مرضی ہے، 1 بار یا 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور آخر میں فی امان اللہ تعالی 3 بار کہہ لیں۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ بولیے دوبارہ، اونچی بولیے، دوبارہ بولیے، بولیے نا، کیا ہو گیا ہے؟ جی ایک ساتھ بولیں۔
جی میں اس لیے آپ کو اصرار کر رہی ہوں کہ یہاں پر میں نے بہت سے لوگوں سے غلطی سنی ہے، وہ بعض لوگ پڑھتے ہیں فی امان اللہ، یہاں پہ نون کے اوپر پیش نہیں آتی، نون کے نیچے زیر آتی ہے، فی امان اللہ تعالی، فی امان اللہ تعالی، فی امان اللہ تعالی، یہ 3 بار آپ نے کہا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد۔ اب کیا کریں، اب دونوں ہاتھ سامنے کر کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیجئے اور 3 بار تالی بجا دیجئے، گھر میں، صحن میں، ٹی وی لاؤنج میں، کسی جگہ پہ بھی جہاں سے آواز گھر پورے میں پھیلتی ہو، وہاں آپ کھڑے ہو کے 3 بار تالی بجا دیجئے۔ تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی اللہ پاک ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اور الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے اساتذہ نے خود آزمائیں، اور خود ہم نے بذات خود میں نے بارہا مرتبہ بزرگوں کے جانے کے بعد خاص طور پہ ان چیزوں کو آزمایا، دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے۔ مجھے ضمنی طور پہ یاد آ گیا کہ جب یہ وظیفہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا، نور اللہ مرقدہ، آپ کا یہ عطا کردہ وظیفہ ہے، تو ہم لوگ جس وقت پڑھا کرتے تھے اس وقت جو حضرت استاد مکرم مفتی مختار احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کی اہلیہ صاحبہ نے جنہیں ہم محبت سے خالہ جان کہا کرتے تھے، انہوں نے یہ ہمیں سنایا کہ حضرت صاحب ہمیشہ، مفتی صاحب کو گھر میں حضرت صاحب کہا جاتا تھا، تو حضرت صاحب ہمیشہ رات کے وقت گھر والوں کو بھی یہ تاکید کرتے، اور جب تک حیات تھے ان کی اپنی عادت ہوتی کہ رات کو سونے سے پہلے اس طرح سے تالی بجا کر آپ گھر کی حفاظت فرماتے اور پھر سوتے۔ تو خالہ جان فرمانے لگی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس طرح سے، مطلب ایک تو ہمیں عادت نہیں تھی، گھر میں جب بزرگ ہوتے ہیں تو حفاظت کرنا، دروازوں کو دیکھنا، ان کی طرف خیال کرنا، بچوں کو کروانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو جب وہ رخصت ہو گئے دنیا سے تو ہمیں اس کی عادت نہیں تھی، تو آغاز میں ہم نے 1 دن 2 دن 3 دن باقاعدہ محسوس کیا آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ گھر کے ہی ایک حصے میں ہے، یعنی وہی ایک حصہ آپ کا مزار اقدس ہے، اس کے ساتھ متصل گھر ہے، اور پھر اوپر پھر ساری جامعہ کی عمارت ہے۔ تو ادھر جب آپ کی تدفین ہو گئی تو خالہ جان فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ہم نے مسلسل 3 راتیں حضرت صاحب کی قبر سے تالی بجنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد پھر ہمیں احساس ہو گیا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور ہمیں خود اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ فیض ہوتا ہے اللہ والوں کی زبان سے، جب کوئی چیز نکلتی ہے اور الفاظ اس طرح ادا ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے انتہا جس میں ادب ہوتا تھا، کسی سوال کا جواب آتا بھی ہوتا تو علم ہونے کے باوجود بے ادبی سے ڈرتے تھے کہ کہیں حضور کی منشا کے خلاف ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ ادا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جواب تو وہ ہو جو ہم عرض کر دیں، لیکن حضور کی منشا اس وقت کوئی اور ہو، آپ کوئی اور جواب سننا چاہتے ہوں تو ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام یہ عرض کر دیا کرتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع میں اب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ حج کے لیے۔
تو اتنی دنیا جو حج کے لیے جمع ہوئی ہے، کیا انہیں نہیں پتہ آج حج کا دن ہے؟ پتہ ہے تو حج کے لیے آیا نا. تو حج کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو. اب عرفات کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف فرما ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہاں حج کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نہیں بولتے، حالانکہ سب کو پتہ ہے ہم حج کرنے آئے ہیں، 9 ذی الحج ہے، عرفات کا میدان ہے، اور اس دن میں، اور یہ سال ہے، یہ سن ہے، یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے، سب کا پتہ ہے. حضور پوچھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، صرف اس وجہ سے. اب یہاں میری بات سے ہمارے جو مفتیان ہیں نا، یہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، وہ اس سے کوئی نقطہ اخذ نہ کر لیں کہ جب ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ جواب نہ دیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور جان بچا لیں اپنی. ایسا نہیں ہے، یہاں معاملہ اور ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، صحابہ اکرام کے مزاج ہیں، اور یہ ایک اور درجہ ہے. جب امتحان کے لیے اسٹوڈنٹ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس ضمن میں نہیں آتا، وہاں پر ان کا ادب اور فرما برداری اور ان کا تعلیمی رسپانس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 100% جواب پیش کریں. تو بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے یہی عرض کر دیا. دوسری بار پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا. تیسری بار آپ نے جب سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ نے درست جواب دیا کہ قرآن کریم کی عظیم الشان سب سے زیادہ شان والی آیت یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ید اللہ کی شان والا ہاتھ رکھا اور فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابی بن کعب سب سے زیادہ قرآن کے عالم تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ مروی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی روح قبض فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ عزرائیل کی، ملک الموت کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اور اس وجہ سے کہ وہ بندہ میری ذاتی اور صفاتی توحید سے اتنا پیار کرتا تھا اور اتنی عظیم الشان آیت سے محبت کرتا تھا کہ کثرت سے اس کو پڑھتا رہتا تھا، اللہ اس کا بدلہ اور ثمر یہ دے گا کہ اس کی روح خود قبض فرمائے گا. ایک خوبصورت واقعہ بلکہ روایت اس حوالے سے سماعت کیجیے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کی حفاظت پر تاجدار کائنات نے میری ڈیوٹی لگائی. تو رات کو ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا. کون سا غلہ؟ فطرانے کا غلہ. آپ کو معلوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطرانے کے لیے کشمش ہے، کھجور ہے، گندم ہے، ان چیزوں کے بارے میں وزن بتائے ہیں کہ یہ وزن اس کے برابر یہ چیز جو ہے یہ فطرانے میں پیش کی جائے. اب یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں یہ اس کا بدل ہے، ہم اس چیز کے بدلے میں اس کی قیمت معلوم کر کے فطرانے میں دے دیتے ہیں. یہ ہمارے یہ جو زمانوں کا ٹرینڈ ہے یہ اب ہے. اس وقت چونکہ غلہ تھا تو جو بعین ہی جو جنس ہوتی تھی وہی دی جاتی تھی، اور وہ جمع ہوتا تھا، تو لازمی بات ہے وہ ڈھیروں کے ڈھیر کھجور کے، کشمش کے اور پنیر کے اور اس کے گندم کے جمع ہو جاتے تھے. تو وہ جو غلہ اور چیزیں جو جمع تھی ان کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی تو ایک آنے والا آیا اور آ کے غلہ بھرنے لگا. میں نے اس کو جا کے پکڑ لیا. مطلب یہ ہے نا کہ ایک جب ڈیوٹی دینے والا بندہ رات کو ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ وہیں بیٹھا ہوگا اس کے ڈھیر کے اوپر، وہ آس پاس کہیں اپنے روم میں، کیبن میں یا کسی حجرے میں یا جس طرح سے بھی بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کے اس کو اپنی بوری میں بھرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تجھے میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ تیری یہ جرت، تجھے پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور یہ غریبوں کا مال ہے اور تو اس سے چوری کرنے آ گیا. وہ منت سماجت کرنے لگا
اور کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، میں بال بچے دار ہوں، بڑا محتاج ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے چھوڑ دیا، اور صبح جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں تو معاملہ ختم کر چکا تھا، اور میں نے سوچا اب چلیں، اس نے معافی مانگ لی، چلا گیا، تو اب میں درگزر کر لیتا ہوں۔ مگر وہاں جاتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے وہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت غریب تھا، منتیں کر رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے رہا کر دیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے یہ فرما دیا نا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ لفظوں پہ غور کرنا، میں آخر پہ جا کے اس پہ بات کروں گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ الرٹ ہو گیا، جب اگلی رات میں گیا تو میں زیادہ الرٹ ہو گیا، پہلے تو بائی چانس تھا نا، تو اب تو خبر دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آ گیا، اور آج پھر اس نے وہی حرکت کی، میں نے اس سے جا کے پھر پکڑ لیا۔ وہ گزشتہ رات کی طرح پھر منت سماجت پہ اتر آیا، اور وہی پرانے ڈائلاگ پچھلی رات والے کہ میں بڑا محتاج ہوں، مجبور ہوں، بال بچے دار ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں ہر حال میں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ مگر وہ اسی طرح سے ترلے منتیں کرتا رہا، آخرکار میں نے رحم کھا کے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگلے دن جب میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا صبح نماز کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے پہلے دن والا پھر سوال فرمایا، اور میں نے بھی وہی جواب عرض کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو سمجھا بھی رہے ہیں، خبر بھی دے رہے ہیں، اور اس کی بات سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کو پھر اس کا انتظار کرنے لگا، وہ آیا، اور پہلی 2 راتوں کی طرح وہ غلہ بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں ضرور حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو 3 بار کہہ چکا کہ اب نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، اور تو پھر وہی کرتا ہے۔ کہنے لگا اچھا آج چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں میں ایسے کلمے سکھا دوں گا جو تمہیں اللہ کی طرف سے نفع دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو، بستر پہ پہنچ کر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ چور وظیفے بتا رہے ہیں۔ صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی، یہ اس چور نے بتایا۔ اور اگلا جملہ بہت مزے کا ہے، وہ کہنے لگا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کیسا جملہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پھر چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو مالک کونین نے پھر وہی دریافت کیا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے مگر بات بڑی سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا چور کون تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یہ قصہ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے تمہارے ساتھ مکالمہ کر رہا تھا، چوری کی نیت سے آ رہا تھا، اور آخر پہ تمہیں اللہ کے کلام کا اتنا بڑا خزانہ دے گیا۔ فرمایا وہ خود تو جھوٹا ہے مگر بات بڑی سچی کر گیا ہے۔ اچھا اب آپ سمجھیے کہ اس نے کہا کہ یہ آیت ساری رات تمہاری نگہبانی کرے گی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ خود شیطان ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا اب سوچئے، آپ کے لیے سوال چھوڑ رہی ہوں، دعوت فکر دے رہی ہوں، اور عقیدے کی درستگی کے لیے گزارش کر رہی ہوں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے کاشانہ اقدس میں تھے اور مال تو کسی دوسرے جگہ دوسرے مقام پہ رکھا تھا جہاں پہ حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ڈیوٹی پر کوئی دوسرا شخص بھی نہیں تھا. اگر ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ ذکر کرتے کہ ہم دونوں صبح گئے تھے یا رات کو میرے پاس ایک اور بندہ تھا وہ چلا گیا اور اس نے جا کے حضور کو بتا دیا. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر فرماتے کہ ابو ہریرہ تمہارا ساتھی آیا تھا اور اس نے مجھے رات کے چور کی اطلاع دی تھی. ایسی تو کوئی بات بھی حدیث میں نہیں، اور حدیث صحیح حدیث ہے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جب دوسرا بندہ بھی نہیں تھا اور حضرت ابو ہریرہ کے آنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے معاملے کی خبر بھی تھی، تو یہ خبر کس نے کی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ چلو پچھلی خبر تو ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ کی بات سن کر اور اس کو چھوڑنے کی بات اور معافی دینے کی بات بھی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات کے لیے بھی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا. یہ کس نے بتایا؟ دوسرے دن بھی بتایا اور تیسرے دن پھر بتایا کہ وہ آئے گا. اور اتنا بتانے کے بعد آخری بات جب فائنلی گفتگو ساری سنی تو اس وقت ابو ہریرہ کو جو خبر دی وہ خبر آپ کو کس نے دی؟ خبر یہ تھی کہ 3 دن سے جو تمہارے پاس چوری کرنے آ رہا تھا وہ شیطان تھا، اور شیطان ہی اپنے آپ سے بچنے کے لیے تمہیں وظیفہ دے گیا. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائیں؟ ذرا سوچئے گا، اور سوچنے کے لیے میں سوال آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں. صاحب عقل، صاحب سوچ، صاحب ایمان کے لیے یہ بہت گہری دعوت اور بہت کھلے ثبوت ہیں ہمارے عقیدے کی مضبوطی کے. الحمدللہ اللہ کریم صراط مستقیم پہ ہم سب کو آخری وقت تک ثابت قدم رکھے، اور جہاں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ پاک وہ دور کرنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حصۃ الحدیث میں آج ہمارے پاس جو حدیث ہے اس حدیث پاک کے ذریعے بھی ہم نے جنت ہی کی ٹکٹ لینی ہے. آیت الکرسی کے ذریعے لیے نا پہلے، تو ابھی اس حدیث پاک کے ذریعے سے بھی لیں گے. پہلی جو احادیث پاک گزری ہیں ان میں میں نے کوشش کر کے 2-3 کلموں سے زیادہ کلمات والی حدیث منتخب نہیں کی تھی، لیکن آج کی حدیث پاک اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں اور اس حدیث پاک کو اپنا حرز جاں بنا لیں. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احبہ، بولیے من احبہ، من أحب سنتی، سنتي تا کے بعد یا مدہ ہے، سنتی سنتي فقد احبنی فقد أحبني ومن احبنی ومن أحبني کانا كان معی معي فی الجنہ. في الجنة. یہ حدیث پاک ہے. آپ پھر اس کے لفظ ٹھیک کر لیجئے. من احب سنتی، من أحب سنتي من احب سنتی. من أحب سنتي. اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی. میں نے کہا ساتھ ترجمہ پڑھا دوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ امید بھی لگ جائے. من احب سنتی من أحب سنتي فقد احبنی، فقد أحبني. جس نے میری سنت سے محبت کی میری سنت سے محبت تحقیق تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. فقد احبنی، فقد أحبني. تحقیق اس نے تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. مجھ سے محبت ومن احبنی،
ومن أحبني ومن أحبني ومن أحبني ومن أحبني ومن أحبني اور جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی كان معي کان معی كان معي کان معی كان معي وہ میرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ جنت میں. جنت میں. اب پوری حدیث پاک مجھ سے سنیے اور ترجمہ بھی. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. بہت خوبصورت مضمون. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہو کہ وہ محلے میں، میرے علاقے میں، میرے بازار میں کسی عام بندے کے ساتھ ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ توجہ سے آپ نے سنی ہوتی تو سبحان اللہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا. حضور فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا انعام کیا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. بہت اعلیٰ بات سمجھائی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری سنت سے اور مجھ سے محبت ایک ہی بات ہے. میری سنت سے اور مجھ سے محبت ایک ہی بات ہے. یہ کمال حاصل ہو رہا ہے نسبت سے، اور اس مقام پر بہت سے سمجھ والوں سے خطا ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کا کرم شامل حال ہو جائے تو آسان ہو جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی تو نسبت کا خیال رکھنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے نا، جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. کیسے؟ کبھی ہمارے استاد کی اولاد، ان کے بھائی بہن، والدین، ان کے احترام اور امتیازی سلوک میں اور ان کے ساتھ محبت کرنے میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے جملہ سمجھا؟ میں نے کہا کہ کبھی ہمارے ہاں جہاں بے شمار لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، برادری کے لوگ، ملنے والے، دوست احباب، علاقے والے آتے ہیں، مگر کبھی ہمارے گھر میں ہمارے معزز محترم مکرم استاد کی اولاد آ جائے، یعنی ہمارے استاد زادے آ جائیں، یا پھر ہمارے استاد کے کوئی بھائی آ جائیں، ان کی بہن آ جائیں، ان کے ماں باپ آ جائیں. اب ہم جو ان پرسنس کا احترام کریں گے اور ان کو جو زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہماری محبت دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہوگی استاد کی نسبت. حالانکہ بذات خود ہمارے پاس ان کا تعارف یا ان کی کوئی محبت یا کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، ہمارے استاد کی نسبت ہے، تو ہم ان کے ساتھ باقی تمام لوگوں سے زیادہ. ہم نے کبھی شادی پہ کسی کو بلایا ہو، اپنے کسی پروگرام میں، کسی ایونٹ میں، آپ کی بہت سارے دوست احباب، حلقہ احباب آیا ہے، برادری آئی ہوئی ہے، لوگ علاقے کے آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کی ساری توجہ انٹینشن کدھر ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کے خاص مہمان ہوتے ہیں، وہی جو آپ کے روحانی عزیز ہوتے ہیں، اور روحانیت کا تعلق جو ہے وہ آپ کے استاد یا آپ کے مرشد کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہر وقت بار بار آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کسی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. کیوں؟ نسبت بڑی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں اگر تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو یہ میرے استاد تک پہنچے گا، اور پھر استاد کے ہاں میرا جو مقام ہے یا جو میری شفقت ہے وہ کم ہو جائے گی استاد کی نظر میں. اسی طرح سے ہماری کوئی خالہ ہوں، ماموں ہوں، چچا ہو، پھوپھی ہوں،
اور بھی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جو عزت دیتے ہیں یا ان کو جو احترام کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ یا ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے۔ ننیحال کے جتنے رشتے ہمارے ہوتے ہیں، ہماری نظروں میں جو ان کا احترام ہوتا ہے وہ ماں کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ تعارف بھی کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میری امی کی بہن ہے، یہ میری امی کے بھائی ہیں، یہ میری امی کے بھتیجے ہیں، یہ میری امی کی بھتیجی ہیں، اور دوسری طرف آپ کے چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو آپ اپنے والد کی طرف سے اس نسبت کو بیان کرتے ہیں اور وہ نسبت بتاتے ہیں کہ یہ میرے ابو کے یہ لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں، اور پھر آپ اس کے مطابق ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی نسبت مجبور کر رہی ہے آپ کو کہ آپ ان کا احترام کریں۔ ہمارے مرشد کی اولاد ہو، ان کی زوجہ ہوں، ان کے اہل خانہ ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مرشد ہی کی طرح ان کا ادب اور اپنی جانثاری ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان سے زیادہ مالدار، ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ پرسنالٹی کے مالک ہمارے مہمانوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، مگر یہ امتیاز صرف اور صرف ان پاکیزہ نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ یا پھر دوسرا رخ یوں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے استاد یا آپ کے مرشد یا آپ کا کوئی بہت گہرا دوست یا آپ کے ماں باپ اپنے کسی قریبی عزیز کو آپ کے پاس بھیجیں اور ساتھ یہ میسج بھی بھیج دیں، لکھ کر بھیج دیں، کال کر دیں، میسج کر دیں کہ بھئی میری طرف سے فلاں بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے میرے پاس سے، تو بس یہی سمجھنا کہ وہ میں ہی ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خاطر مدارت میں بالکل کمی نہیں چھوڑتے، قطعاً کہ اس میں میرے مرشد کی، استاد کی، ماں باپ کی، میرے دوست کی خوشی ہے، رضا ہے، اور میری طرف سے یہ لوگ میری رپورٹ لے کر ان کے پاس جائیں گے۔ اس لیے چونکہ میرے بڑوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم ہیں، تو پھر میں نے اسی طرح ان کی تواضع کرنی ہے اور اسی طرح ان سے محبت کرنی ہے۔ اچھا، اب اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، محبت کی، فقد احبنی، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میری کسی ادا سے محبت کی یا اس نے مجھی سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور پھر جس کو میری محبت نصیب ہو گئی تو وہ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، اس کا انعام یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ کان معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ میرے نبی کی ادا، اس ادا کو نسبت ہو گئی میرے نبی سے، کام کا انداز، اس انداز کو نسبت ہو گئی میرے حبیب سے، کام کا موقع، جیسے ہم مدینہ طیبہ گئے، اللہ پاک نصیب فرمائے اور وہ حالات دوبارہ سے جلد سب کو دیکھنے کو ملیں جو آج کل میسر نہیں ہیں، اللہ پاک ان بہاروں کو دوبارہ سے بحال فرمائے۔ تو ہم جاتے ہیں وہاں، مدینہ شریف تو چلے گئے، ہم نے روضہ شریف پہ سلام پیش کر لیا، مسجد میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ہم گلی گلی، محلے محلے تلاش کرتے ہیں اپنے محبوب کی نشانیوں کو۔ ایک جگہ تو ہو گئی کہ حضور وہاں تشریف فرما ہے، لیکن ایمان اپنے اندر ہلچل مچاتا ہے کہ کاش کہ ہم وہ جگہ بھی دیکھیں جب ہمارے حبیب چھوٹے تھے تو وہاں کھیلتے تھے، وہ مکان بھی تو دیکھیں جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، جہاں حضرت آمینہ موجود تھیں اور آپ کی ولادت کے وقت میں ملک شام کے محلات تک نظر آنے لگ گئے تھے، ہم اس حجرے کو بھی تو دیکھیں۔ پھر جن پہاڑوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ کے گئے تھے ہم وہاں بھی تو جائیں۔ ان موقعوں کو ہم کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پہ چلنا، ان پہ جانا، بیٹھنا وہ ہمارے نبی کی سنت بن گیا۔ اب ہمیں اس لیے ان جگہوں سے پیار ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے،
یہ جو فرمان اقدس ہو رہا ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان کو دل میں بسانا، ان سب کو پسند کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم یہ سب میری سنت سے نہیں مجھ سے کر رہے ہو۔ یہ بھی رحمت مصطفیٰ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ قیامت تک ظاہراً ہم حبیب خدا کی زیارت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ سے محبت کا حق ادا کر سکتے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی محبت کر سکتے، تو کس حسین انداز سے کریم آقا نے کرم فرمایا اور غلاموں کے سینے ٹھنڈے کر دیے۔ سنیے ہمارے لیے رحمت للعالمین نے کیا خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ میں دوسری حدیث پاک اس کی ذیل میں پیش کر رہی ہوں، یہ بہت خوبصورت جو اس کی عکاسی کر رہی ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت بخش رہی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ حدیث یاد کر لیں، جو اگر آپ کو اس کے الفاظ یاد لگیں، اور چاہیں تو وہ یاد کر لیں جو میں نے آغاز میں پیش کی۔ سنیے، اور اتنی زبردست خوشخبری جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جھوم جانے کو اور قربان ہو جانے کو دل چاہتا ہے، اور ہو بھی جانا چاہیے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی۔ ہاں، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، تجسس پیدا کیجئے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب بہت شاندار کوئی چیز سنانی ہوتی ہے نا تو پھر سسپینس پیدا کرنا چاہیے، اور ہوتا ہے، اور اس سے کے بعد سننے میں جو لطف آتا ہے وہ ایک اپنی ہی شان رکھتا ہے۔ میں نے اس لیے ساتھ ترجمہ لفظی نہیں آپ کو بتایا۔ طوبیٰ لمن رآنی، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا۔ طوبیٰ کا مطلب ہے خوشی یا خوشخبری۔ طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا۔ وطوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، یہاں آپ نے ہم گناہگاروں پہ کرم فرماتے ہوئے 3 مرتبہ خوشخبری پیش فرمائی۔ فرمایا خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، لمن آمن بی، اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، ولم یرنی، اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے جو مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، اور جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے تو خوشخبری ہے ہی۔ دیکھیے اس محبوب کریم نے ہم گناہگاروں کا بھرم کیسے رکھا، جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ سنت پہ عمل کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ کس طریقے پر؟ کتنے طریقوں پر؟ نہ کس پر کی بات ہے، نہ کتنے پر کی بات ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو، میں کیا عرض کر رہی ہوں، سنت پر عمل کی بات کی گئی ہے۔ آغاز میں حدیث پاک ہم نے کیا پڑھی تھی؟ من احب سنتی، جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، میری سنت کے ساتھ محبت کی، فقد احبنی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو سنت پہ عمل کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی پاک کے طریقے سے محبت کرنا۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت عمل کے بغیر نہیں ہوتی، محبت کا اظہار ہوگا عمل کرنے سے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا۔ تو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ کس طریقے پہ عمل کی بات پوچھی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے، یا کتنے طریقوں پر؟ نہ کس پر اور نہ کتنے پر کی بات ہے، یا بات ہے کہ اپنی پوری زندگی کو، اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، کھانے پینے کو،
سونے جاگنے کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطوار و انداز کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ہے آپ کی سنت سے محبت۔ آپ کی مشابہت اختیار کرنا تاکہ غلام کو بتانا نہ پڑے کہ وہ کس کا غلام ہے، بلکہ دنیا بتائے بغیر پوچھے بغیر ہی جان جائے کہ یہ رب کے دلدار کا امتی ہے یا اللہ کے محبوب کی امتی ہے۔ ایسا کرنے کا سٹیٹس کیا ہے؟ جیسے نبی سے محبت، اور انجام اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جنت۔ یعنی اگر آپ نے سنت سے محبت کی تو وہ آپ کو نبی سے محبت تک لے گئی، اور پھر جو نبی سے محبت ہوئی اس کا جو سرٹیفکیٹ ملا، تو اس کا آگے نتیجہ اور انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام ہوا جنت۔ اب جنت تو ملے گی غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، اولیاء اللہ کو بھی، علماء کو بھی، محدثین کو، فقہاء کو، صحابہ کو، انبیاء کو۔ جنت میں تو یہ سب ہوں گے۔ کیا کسی کے جنتی ہونے میں فرق بھی ہوگا؟ تو فرق ہوگا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ساتھ نہ فرماتے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو ہر ایک کے رہنے کا سٹیٹس اپنا ہے، معیار اپنا ہے، ماحول اپنا ہے، غریب بھی، متوسط بھی، امیر بھی، رئیس ترین بھی، پھر اس طرح آگے مختلف جو عہدے ہیں، وزیر بھی ہیں، صدر بھی ہیں۔ تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے مطابق ان کی زندگیاں رکھی ہیں اور ان کی پراپرٹیز وہاں بنائی ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے کوئی خود بادشاہ ہوگا تو کوئی بادشاہ کا نوکر ہوگا، کوئی کسی عام علاقے میں رہتا ہوگا تو کوئی کسی خاص علاقے میں رہتا ہوگا، کوئی کسی کالونی یا ٹاؤن جیسے علاقے میں رہتا ہوگا تو کوئی ڈیفینس جیسے علاقے میں رہتا ہوگا۔ جنت میں بھی اسی طرح سے مختلف آبادیاں اور پھر ان کا رہن سہن کا معیار ہوگا اپنے اپنے مطابق۔ اب میں نے یہ تمہید کیوں باندھی؟ تاکہ آپ کو حدیث پاک کے آخری کلمے کی سمجھ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دیگر سارے لوگوں کے جو بھی مرتبے ہوں گے، جو بھی مقام ہوں گے، وہ سب ہوں گے، لیکن یہ کون؟ جس نے آغاز کیا تھا میری سنت سے محبت کرنے سے، پھر وہ میری محبت تک پہنچا، اور جب میری ذات کی محبت ہوئی تو اللہ نے اس کو جو ثمر دیا، وہ جنت عطا کی۔ تو جنت میں بھی جو اس کو خاص مقام ملا وہ میری معیت ملی، معی فی الجنہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ زہ نصیب کہ یہ سعادت سنت کے عمل سے وہاں تک ہمیں لے گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، آپ کے غلاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز سنت کے مزید فضائل، فوائد اور اس عادت کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہم اس ٹاپک کو کسی اور اینگل سے آگے بیان کریں گے۔ ابھی تو یہ مختصر اتنا کہ جس سے ہمیں سنت کی اہمیت کا پتہ چل رہے، ہم نے اس حدیث کے تحت شامل کیا۔ تو آج کی حصہ دعا کی جو دعا ہے ہمارے پاس وہ ہے کسی خوبصورت چیز یا کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ یہ میں نے مختصر الفاظ آپ کے لیے منتخب کیے ہیں جو آسان دعا ہو اور جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور یہ قرآن پاک سے آیت سے ثابت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں فتبارک اللہ، پڑھ لیجئے فتبارک اللہ، فتبارک اللہ۔ اب یہ مشکل الفاظ نہیں ہے، بارک اللہ یا تبارک اللہ، یہ ہم لفظ اردو میں بھی بول لیتے ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے
اس تبارک اللہ کے اوپر صرف فا فالتو لگی ہے، فتبارک اللہ، اگر اس کو فا کو نہ بھی لگائیں تو بھی تبارک اللہ ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ فا لگا بھی لیں گے تو پھر اسی طرح لفظ ہوگا جیسے قرآن پاک میں لکھے فتبارک اللہ، تو یہ کلمہ ہمارے لیے مشکل نہ رہا۔ احسن، احسن یہ تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ حسین۔ تو لفظ احسن پہ بھی اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ لفظ بھی ہم اردو میں، لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں جس کو ہم اردو لہجے میں اکثر جو ہے وہ احسن احسن بولتے ہیں، اصل میں وہ لفظ احسن ہی ہوتا ہے۔ الخالقین، احسن الخالقین، احسن الخالقین، ما شاء اللہ۔ جی آپ پوری دعا سنیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین ما شاء اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین ما شاء اللہ۔ جی فتبارک اللہ بہت برکت والی شان، یا بہت شان والا ہے اللہ، یا بہت برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ جب کسی اچھی چیز کو، یعنی خوبصورت چیز آپ کو ایک دم سے دیکھ کر بہت پیاری لگے، یا کسی خوبصورت بندے کو دیکھیں تو آپ یہ کہیں تو اللہ کریم ان خوبصورت کلمات کی وجہ سے آپ کے دل کو بھی حسن عطا کرتا ہے، آپ کے چہرے کو بھی، آپ کی نگاہ کو بھی حسن عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی تخلیق کا شکر ادا کرتے ہیں آپ اس سے پڑھنے کے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین ما شاء اللہ۔ ما شاء اللہ تو ہم ویسے ہی عام جملے میں کہتے ہیں، یہ تو کوئی بالکل بھی نئی بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس دعا کے اندر اور زیادہ کمال پیدا ہو جائے گا۔ جی تیسرا پورشن ہے ہمارے پاس آج حصۃ الفقہ، جو ہم نے کل ٹاپک شروع کیا تھا نماز کے فرائض و واجبات کا۔ تو کل کے سبق میں ہم نے نماز کی شرطیں پڑھی تھی جو نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، اور ان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور وہ 6 شرائط تھیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ جی ریویژن ہو گئی آپ کی بھی، یہ 6 شرطیں تھیں جو ہم نے کل مکمل کی تھیں، اور آج اس پوری تیاری کے بعد اللہ کے فضل سے ہم داخل ہوں گے نماز میں۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں کتنے کام فرض ہیں، توجہ رہے۔ اور فرض کی تعریف میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ کسی بھی عبادت یا کسی بھی کام میں جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا مقام یا اس کی ویلیو اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ کام اور وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم یہاں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے جو میں نے آپ کو وہاں اصطلاح میں پڑھائی تھی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ فرض کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی عبادت سے متعلق فرض ہو، یعنی اس کا فرض ہو، یا کسی کام جو شرعی کام ہے اس کا فرض ہے، تو وہ جب تک اس عبادت کے اندر نہیں ہوگا وہ عبادت ہوگی نہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز کے 7 فرض ہیں۔ بعض کتابوں میں، بعض اصطلاحات میں جو ہم نے شرائط پڑھی ہیں ان کو نماز کے خارجی فرائض بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو 7 آج پڑھنے لگے ہیں ان کو نماز فرض۔ تو شرطیں وہ تھی جو نماز کی تیاری کے لیے لازم تھی، اور فرض وہ تھے جو نماز کے اندر لازم ہے، یہ فرق تھا۔
اب ایک اور اصطلاح میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، وہ ہے کہ نماز کے خارجی فرائض، اور وہ ہیں نماز کی شرطیں جو کل ہم نے 6 پڑھی ہیں، اور نماز کے داخلی فرائض یعنی جو اندر ہیں وہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 اس لفظ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بہت سے لوگ اس کو قرت پڑھتے ہیں، تو قرت جو ہے وہ بالکل متضاد لفظ ہے۔ بعض جگہ پہ قرت کا مطلب گندگی بھی لکھا گیا ہے، ناپاکی بھی لکھا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ لفظ چونکہ عربی کا ہے اس کو بھی درست کر لیجئے، قرات لفظ ہوگا قرات۔ تو چوتھا چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں ہے سجدہ، 6واں ہے قعدہ اخیرہ، اس کی تعریف میں پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ 7واں ہے خروج بسنعہ، قعدہ اخیرہ پھر دہرا دوں، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اخیرہ کا مطلب اینڈ والا، آخر والا، یعنی نماز کے آخر پر جو تحیات پڑھی جاتی ہے اس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اخیرہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے قعدہ اولا، دوسرا ہوتا ہے قعدہ اخیرہ، دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ قعدہ اولا ہوتا ہے 3 رکعت والی نماز میں اور 4 والی میں، اور جو 2 والی ہوتی ہے اس میں تو ایک ہی قعدہ ہوتا ہے، وہی اولا ہوتا ہے، وہی اخیرہ ہوتا ہے، اس میں 2 کی ضرورت بولنے کی بھی نہیں ہوتی کیونکہ پڑھا ہی ایک جاتا ہے۔ تو اب جب ہم 3 رکعت والی نماز میں پہلی اتحیات پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے قعدہ اولا۔ میں نے آپ کو یہ فرق بھی اصطلاحات میں بتایا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اولا، ایک ہوتا ہے اولا۔ اولا کا مطلب ہوتا ہے افضل، اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلا۔ تو جو پہلی اتحیات ہوتی ہے اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور جس کے بعد جا کے نماز مکمل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے قعدہ اخیرہ۔ 7واں فرض ہے نماز کا خروج بسنعہ، لفظ دہرا لیجیے، یہ عربی کا لفظ ہے، آپ کو بعد میں بھول نہ جائے۔ خروج بسنعہ، خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور بسنعہ کسی کام کے ساتھ، کیا کہا میں نے؟ کسی کام کے ساتھ، یا کسی چیز سے، کسی بھی ایسی حرکت سے اس کو کہا جائے گا بسنعہ، یعنی کچھ کر کے جو نماز کے علاوہ ہو۔ یہ جو میں نے 7 فرائض ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ ہیں نماز کے اندر کے۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق پیچھے والی شرائط کے ساتھ بھی ہے اور آگے والے فرائض کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ادھر وہ اینڈ ہوتا ہے اور ادھر بالکل اس کے ساتھ پوری نماز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو 7 فرائض ہیں ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ مطلب قیام نہیں کیا، قرات نہیں کی، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قعدہ اخیرہ نہیں کیا، اور خروج بسنعہ ہی نہیں کیا، یعنی آخر پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسپیشلی آپ نماز سے باہر آئیں۔ ان میں سے کچھ بھی چھوٹا یا ناقص ہوا یا آگے پیچھے ہوا، غلط ہوا تو نماز جاتی رہے گی۔ آئیے تکبیر تحریمہ کو دیکھتے ہیں۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز میں سے ہے، یعنی خارجی فرضوں میں سے۔ چونکہ یہ نماز کے افعال سے بہت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا شمار فرائض نماز میں بھی ہوا ہے۔ نماز کے شروع کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسی کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال آیا ہوگا کہ وہ جو باقی ساری تکبیریں آتی ہیں نماز میں، رکوع سے پہلے اللہ اکبر، سجدے سے پہلے اللہ اکبر، اٹھنے سے پہلے اللہ اکبر، تو وہ ساری تکبیریں کدھر گئیں؟
تو ابھی سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے فرض ہے. اس کو چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی. اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو لکھا نہ جاتا. ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو اس طرح سکتا ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی بعض اوقات جب نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی ہم ٹینس ہوتے ہیں اور کبھی ڈپریس میں ہوتے ہیں، کبھی مطلب کچھ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ خیال ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم نماز کے لیے جاتے ہیں. جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تو ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یا تو دل میں ہی تصور کر لیتے ہیں اللہ اکبر کا، یا وہ بھی نہیں ہوتا اور ایسے ہاتھ اٹھا کے ہم سبحانک اللہم شروع کر دیتے ہیں. آپ کبھی غور کریے گا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے. یا پھر بعض لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز جو آہستہ ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے پڑھنے کی حد کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دل میں پڑھتے ہیں. دل میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہی نہیں ہے. دل میں تو خیال آتا ہے، پڑھنا تو زبان پہ آتا ہے. تو زبان کے لیے ہمیں تلفظ دیا گیا ہے، اور زبان سے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے مخارج مقرر کیے گئے ہیں کہ جو چیز آپ نے زبان سے بولنی ہے اپنی جگہ سے نکالنی ہے، اس کا تلفظ کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر دل میں آپ پڑھیں گے، بعض لوگ زبان ہی نہیں کھولتے نماز پڑھتے. ایسے بھی بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کا منہ بند ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان سے کوئی سوال بھی کرے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہوگا، اس سے نماز نہیں ہوگی. اور ایسے میں اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور زبان سے بول کر اللہ اکبر نہیں کہا تلفظ کے ساتھ تو آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. تو جب آغاز ہی نہیں ہوا تو نماز کیسی؟ جب آغاز ہی نہیں ہوا تو نماز کیسی؟ ایک ہوتا ہے بیچ میں جا کے نماز کا خراب ہو جانا یا ٹوٹ جانا یا فاسد ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ نماز شروع نہیں ہوئی. اچھا، تو اب کیا ضرورت ہوگی ہمیں نماز کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں آپ ان کا تلفظ خود سن سکیں. ٹھیک ہے؟ یہ خاص طور پہ ہمارا خواتین کا جو طریقہ ہوگا، چونکہ ہم جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھتے. جماعت میں تو بیشتر حصہ امام صاحب پڑھتے ہیں اور مقتدی صرف سن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ حصہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھیں کہ انہیں خود سمجھ آ رہی ہو کہ انہوں نے کیا لفظ بولا ہے. تو خاتون نے تو ساری نماز خود بول کے پڑھنی ہے، لہٰذا پوری نماز کے تمام الفاظ کا تلفظ ٹھیک ہونا، حتیٰ کہ پڑھتے ہوئے اگر یہ ضروری نہ ہوتا کہ تلفظ ہو تو پھر ہمیں اس چیز کی تاکید کیوں کی جاتی کہ قل کہنا بھی سیکھو، حمد کہنا بھی سیکھو، اکبر کہنا بھی سیکھو. اگر یہ غلط ہوگا، اگر دل میں ہی پڑھنا ہے تو سیکھنے کی کیا ضرورت؟ تصور کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ. تو نماز نہیں ہو رہی اس طرح. آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے، سننا ہے اپنے الفاظ کو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہی ہوں، اور جو میں نے تلفظ سیکھا ہے وہاں سے میرے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. اور ہماری بچیاں جو خاص طور پہ ہوتی ہیں، جو ابھی اس فکر کی عمر کو نہیں پہنچتی اور ہر چیز کو لاؤبالی میں کرتی جاتی ہیں، وہ بھی خدا را سنیے کہ آپ نماز کو مذاق مت بنائیے اور صرف اوپر نیچے ہونے کا نام نماز مت سمجھیے. آپ اس نزاکت کو دیکھیے کہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ کس کی نماز ہے اور کیا چیز ہے، اس کی روح کیا ہے، اور اس کے مطابق الفاظ، تلفظ، درستگی، قرات، یہ سب درست کر کے آپ نماز پڑھیے تو پھر آپ کی نماز ہوگی. جی، تو ہمارے پاس سوال یہ تھا کہ جو باقی تکبیریں پڑھتے ہیں ہم رکوع سجود میں، تو اس تکبیر کو پھر کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ساری تکبیریں اور ہر تکبیر وہ جو ہوتی ہے وہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے. تکبیر انتقال یعنی منتقل ہونا، حالت بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو اس وقت ہمارا یہ جو انتقال اصل میں کہتے ہیں
یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کو، اس کو فوتگی مت سمجھ لیجیے گا. ہم وہاں بھی یہ لفظ بولتے ہیں نا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو یہ انتقال بمشکل آپ کا رکوع سے سجود کی طرف ہی جائے گا. تو اس کا اصل معنی ہے انتقال کا، حالت کا بدلنا، جگہ کا بدلنا، مقام کا بدلنا. تو جب ہم قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہوئی تکبیر انتقال. اور قوما سے سجدے کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہاں بھی ہوئی تکبیر انتقال، باقی بھی اسی طرح سمجھ لیجیے. اب ہیں تحریمہ کے مسائل. جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے. یہ شاید پیچھے بھی اس کی بات نہیں ہوئی، آگے ہم انشاءاللہ نماز میں یہ بات کریں گے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے. جن کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ کسی نماز سے قیام ثابت بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. ورنہ اگر ہمیں یہ ضروری نہیں پتہ ہوگا تو ہم بس مشقت کرتے رہیں گے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کسی نے اگر بیٹھ کر تکبیر کہی اور پھر کھڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے کوئی فرض پڑھنے لگا اور عادت تھی فرض بیٹھ کے پڑھنے کی، یا دل نہیں کر رہا تھا کھڑے ہو کے پڑھنے کو، جیسے کوئی بزرگ بندہ ہو یا کوئی بیمار ہو یا کچھ ہو، تو وہ پہلے مصلی پہ بیٹھا، اس نے کہا کہ میں مطلب بیٹھ کے تو تکبیر کر لوں. جب تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا، تو ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بھئی میری تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. اور قیام کے لیے اس نے مطلب آگے دوبارہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی یا اٹھ کے نماز پڑھی. اب وہ جو بیٹھ کے اس نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، یہاں اس کا تکبیر تحریمہ کے لیے بھی کھڑا ہونا فرض تھا، لہٰذا اب اس کی نماز نہیں ہوئی. کون سی نماز؟ جس میں قیام فرض تھا، جیسے فرض ہے، واجب ہے یا منت کی نماز ہے. یہ نمازیں جو ہیں یہ بغیر قیام کے نہیں ہوتی. اب تکبیر تحریمہ میں قیام نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوئی، نماز شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے ہم نماز شروع کر رہے تھے. اور پھر تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو نیچے سیدھا لے جاتے ہیں، اور نیچے سیدھا لے جانے کے بعد دوبارہ پھر وہ سینے کی طرف یا ناف کی طرف لاتے ہیں اور باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، مرد ہے یا عورت، اور اپنے اپنے مقام پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہا تو دوبارہ فوراً سیدھے ہاتھ اپنے باندھنے والے مقام پہ لے آئے. تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے. جیسے اللہ کبیرہ کہہ دیا یا اللہ عظیمہ کہہ دیا تو کہا کہ یہ بھی تو اللہ کی بڑائی ہے، تو اس سے تکبیر نہیں ہوگی نماز کی. ہاں باقی جگہوں پہ کہہ سکتے ہیں. تکبیر نماز کے لیے اللہ اکبر کے ساتھ ہی ادا ہوگی. اب آخری نقطہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کی وجہ سے ہمارے لیے جو کام حلال ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. مثلا پانی پینا حلال تھا یا حرام؟ حلال تھا. نماز میں پئیں گے؟ کیوں حرام ہو گیا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ساری طاقت اس تکبیر تحریمہ کی ہے. اس کی وجہ سے حلال چیز ہمارے لیے حرام ہوگی. باتیں کرنا حلال ہے کہ حرام؟ بولیے. حلال. تو نماز میں حرام. آپ کا بس چلے تو آپ تو اس میں بھی باتیں کریں، مگر مجبوری ہے نا. تو اس کے بعد سلام کا جواب دینا کتنا اچھا عمل ہے، ہم نے کتنی فضیلت پڑھی ہے سلام کی، اور جواب دینے کا کتنا اجر پڑا ہے، مگر نماز میں حرام. نماز میں آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح چلنا پھرنا، کوئی چیز پکڑنا، کوئی چیز رکھنا، یہ سب چیزیں حلال تھیں.
مباح بھی تھیں، حلال بھی تھیں، مگر جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ اب یہ سب چیزیں اس تکبیر نے حرام کر دی، لہٰذا اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔